إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں آج کا ہمارا 12واں درس ہے، جس میں ہم ایمان باللہ پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایمان باللہ کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو ایمان باللہ کی دعوت دیں. ایمان باللہ ایک عظیم عمل ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الایمان باللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. جس آدمی کے پاس ایمان باللہ کی دولت ہے، دوسرے اعمال اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں، نجات اس کو مل جائے گی. اگر اس نے گناہ کیے ہوں، اللہ رب العالمین چاہے تو گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے اور سزا کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے. تو گویا کہ ایمان باللہ سے انسان کو نجات ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی جنت ملتی ہے. جب ہم ایمان باللہ کہتے ہیں تو ایمان باللہ میں کیا چیز آتی ہے؟ ایمان باللہ میں اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ کے موجود ہونے پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے موجود ہونے کی دلیلوں کو دیا ہے، رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ کے موجود ہونے پر کتاب و سنت کی دلیلوں کے علاوہ عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ کائنات جو چل رہی ہے، صبح شام کی تبدیلی، موسموں کا آنا اور جانا، اور دنیا کا یہ نظام اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اور ہم حسی اعتبار سے بھی اللہ کے موجود ہونے کی دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی پریشانیوں کو حل کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ زمانوں کے حالات کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار والوں کا قصہ بیان کیا۔ 3 آدمی ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور جب غار سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری چٹان نے غار کے منہ کو بند کیا ہے۔ اب تینوں اندر ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اپنی قوت کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن چٹان کو ہٹا نہیں پاتے۔ اب ان کی مدد کے لیے کوئی آ نہیں سکتا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کیا۔ تینوں آدمیوں نے اپنی زندگی کے بہترین عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے دعا کیا کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی میں فلاں اور فلاں کام کیا ہے تیری رضا کے لیے، اللہ وہ کام ہم نے تیری خاطر کیا ہے، تو اس پریشانی میں تو ہمیں نجات کا کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ نے تینوں کی دعا سنی، ہر ایک کی دعا پر چٹان تھوڑی تھوڑی کھسکتی رہی، بالآخر تیسرے آدمی کی دعا سے چٹان اس قدر کھسک گئی کہ وہ آسانی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے اور نیک لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی پریشانیوں کو حل کر دیا۔ اللہ پر ایمان سے یہ مراد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر انسان کو یقین ہو کہ اللہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری مخلوقات کو رزق وہی دیتا ہے، ساری مخلوقات کی ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کیا جائے کہ عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آوازہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایمان باللہ میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہم اس عقیدے کو صبح شام بیان کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت ہوگی تو صرف اسی کے لیے ہوگی، اور عبادت کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے امور عبادت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایمان باللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کو تسلیم کر لیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں،
اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی پیاری پیاری ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا جاننا، اللہ کی زندگی اور دیگر صفات جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ بعض صفات ایسی ہیں جو نام کے اعتبار سے مشترک ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو اللہ کے دیکھنے اور ہمارے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ ہمارا دیکھنا محدود ہے، اللہ کا دیکھنا محدود نہیں۔ ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم محدود نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات۔ صفات دو طرح کی ہوتی، ایک ہے ذاتی صفات جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری فعلی صفات ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کے کام ہیں، جیسے آسمان اس نے بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، دریاؤں کو اس نے بنایا ہے، کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان یہ سب سے اہم ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔